أجمعين من كل رجس وآتاهم من لدنه فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والعظیم النجمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعہ المبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مبارکباد عظیم طیب و طاہر نورانی ایام عطا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حج کو وہ وقار، وہ جاہ و حشم، وہ عزت و شوکت عطا فرمائی کہ بزرگان دین مفسرین امت یہ فرماتے ہیں کہ حج کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، حج کی انتہا عشق پر ہوتی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حج جو ہے یہ بہار عشق و مستی بھی ہے، وقار بزم ہستی بھی ہے۔ قدم قدم پر زائر کو، قدم قدم پر حاضری دینے والے کو، قدم قدم پر مناجات پیش کرنے والے کو اللہ رب العزت ادب سکھا رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، بیت اللہ کے دیدار کے لیے آ رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ کوئی کم نعمت نہیں۔ تم دیکھو کہ تمہارے سامنے وہ بارگاہ ہے جو خالق ارض و سما کی بارگاہ ہے، جو رب العالمین کی بارگاہ ہے، جو اللہ رب العزت نے جسے اپنا گھر قرار دیا، جو سارے نبیوں کی محبتوں کا مرکز و محور ہے، پوری کائنات میں بسنے والے اہل ایمان کی محبتوں کا منشا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے حاجی کو یہ ادب سکھایا، یہ محبت سکھائی، اور قرآن میں یہ اعلان فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اے حاجیوں، جب تم کسی سفر میں جاتے ہو، کسی بھی مقام پر جاتے ہو، کوئی فضول بات کرتا ہے، کوئی بیہودہ کلام کرتا ہے، کوئی کسی طرح زبان کھولتا ہے، لیکن جب تم عمرے کے لیے جاؤ، حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، تم دیکھو کس سفر پر جا رہے ہو، کس بارگاہ میں جا رہے ہو۔ نہ ہی بیہودہ کلام کرنا ہے، نہ فضول طور پر زبان کو کھولنا ہے، بس دلوں میں رب کونین کی یاد ہو، لبوں پر خدا کا ذکر ہو، آنکھوں میں جمال خدا کے نظارے ہوں، بندہ قدم قدم پر سجدہ ادا کرتے ہوئے جائے پھر بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتا۔ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بارگاہ کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے حاجیو، حالت احرام میں کسی جانور کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔ آپ بات قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے، محبت اور تعظیم کا سبق دیکھیے، حرم مکہ کا ادب، حرم مدینہ کا ادب، مسجد کا ادب، مسجد نبوی شریف کا، گلی کوچے کا، در و دیوار کا، ہر محلے ہر بازار کا ادب اپنی جگہ پر۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اگر وہاں پر جاؤ، وہاں پر کسی جانور کا شکار بھی نہیں کرنا۔ اب انسانوں کے ساتھ ساتھ اگر جانوروں کے حقوق بھی اللہ بتا رہا ہے تو وہ حرم کعبہ کے بتا رہا ہے، مکہ مکرمہ کے بتا رہا ہے، اور پھر وہاں پر ادب کا کیا کہنا، محبت کا کیا کہنا۔ اس لیے اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور پھر جیسا گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنہیں طواف کی نعمت عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، جب وہ طواف کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں، اور پھر طواف کے بعد حاجی جو ہے، زائر جو ہے عمرے کا،
جب یہ عرض کرتا ہے میرے مولا میرا طواف قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے طواف قبول نہیں ہوا، وہ پھر عرض کرتا ہے میرے مولا طواف کیسے قبول ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جتنی دیر تک مقام ابراہیم کو جائے نماز نہیں بناؤ گے طواف قبول نہیں ہوگا۔ اب مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ ادھر پہلا قدم پتھر پر رکھا، آداب نبوت کی وجہ سے پتھر نرم پڑ گیا، آپ کے قدموں کے نشان اس پر نقش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس پتھر کو ضائع نہ ہونے دینا، قیامت تک جو بھی حاجی آئے، جو بھی عمرہ شریف کی زیارت کے لیے آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آئے میرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، لیکن جب طواف کی مقبولیت کے لیے نماز پڑھے، نفل پڑھے، اس مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر پڑھے۔ اب آپ اپنی محبت کو دیکھیے، اپنے عشق کو دیکھیے، ایمان کی لذت و حلاوت کو دیکھیے۔ اب نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، سجدہ اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا رب یہ حکم دیتا کہ مقام ابراہیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم جہاں پر بھی نماز پڑھو اللہ قبول کرے گا، لیکن اصل میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ کہہ کر رب العالمین نے اعلان فرما دیا جتنی دیر تک میرے محبوب بندوں کے قدموں کی تعظیم نہیں کرو گے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ صاحبزادہ پیر سید رضا محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ قدموں کی تعظیم کوئی بندہ یہ نہیں بتا رہا، لیکن یہ اگر ادب سکھا رہا ہے خود رب العالمین بتا رہا ہے اتنی دیر تک میرے خلیل کے قدموں کی تعظیم نہیں کرو گے نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ ہی تمہارا طواف قبول ہوگا۔ جب تم تعظیم کرو گے، ادب کرو گے، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ گے، اس پتھر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے، رب العالمین تمہارا طواف بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دین صرف محبت عقیدت کا ایسا سبق دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی اطاعت کا ذکر آئے، اللہ کی معرفت کا ذکر آئے، اللہ کی محبت کا ذکر آئے، ساتھ ہی اللہ اپنے پیارے بندوں کے قدموں کی تعظیم بھی سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا اثاثہ، اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی مشیت، اپنی محبت میرے حوالے کر دی، رب نے بھی انہیں قبول کر لیا ہے۔ اب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل قرار دیا اور تمام انبیاء اور رسولوں میں واحد حضرت ابراہیم کا یہ شرف ہے۔ اگر کسی نبی کو رسول کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کہا ہے وہ ابراہیم کی پاک ذات ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ابراہیم نے نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ مال اسباب کو دیکھا، نہ آسائش کو دیکھا، نہ سہولت کو دیکھا، اگر دیکھا ہے تو اپنے رب کی رضا کو دیکھا ہے۔ اور رب نے بھی یہ اعلان کر دیا اے ابراہیم تو نے اپنا سب کچھ میرے نام پر نثار کر دیا، میرے حوالے کر دیا، قیامت تک لوگ عمرے کے لیے آئیں گے، لوگ حج کے لیے آئیں گے، زیارت میرے گھر کی کریں گے، چرچا تیرے نام کا ہوگا، زیارت میرے گھر کی کریں گے، ادائیں تیری پوری کریں گے، زیارت میرے گھر کی کریں گے، تیری وفاؤں کو سلام پیش کریں گے۔ اب جہاں جہاں پر بھی عمرہ شریف کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، مقام ابراہیم کو دیکھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، انہیں خالق کریم نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اصل میں جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے حوالے کر دے، رب کی مرضی کے حوالے کر دے، اللہ کو اپنے اس بندے پر بندی پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، عرش معلیٰ پر اللہ یہ اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب یہ بندہ جیسے مجھ سے مانگتا جائے گا میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ اور حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، جہاں پر نشیبی جگہ نظر آتی آپ دوڑ لگا دیتی۔ اللہ کو اپنی بندی کی یہ بھاگنے کی ادا اتنی پسند آئی، اور اللہ نے یہ حج کا اور یہ رکن قرار دے دیا، یہ اعلان کر دیا جتنی دیر تک دوڑو گے نہیں نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یہاں پر نفل ادا کرو، یہاں پر قرآن پڑھو، یہاں پر یہ وظیفہ کرو، لیکن دوڑنا کیوں قرار دیا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ نقطہ اخذ کیا، اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جس نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے خود پیاس کی شدت کو برداشت کیا، عرب کا تپتا ہوا صحرا ریگستان خود ننگے پاؤں چلتی ہوئی اپنے بیٹے کے لیے جب ماں کی ممتا نے جوش مارا پانی کی تلاش میں بھاگی، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قیامت تک کے لیے جو بھی عمرہ شریف کا زائر، جو بھی حاجی آئے گا، جب وہ دوڑے گا سلام پیش کرے گا حضرت سیدہ ہاجرہ کو، سلام پیش کرے گا اسماعیل ذبیح اللہ کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا۔ قیامت تک اللہ رب العزت ان کی تعظیم کروائے گا، اور کوئی بھی حاجی کوئی بھی عمرہ شریف پر جانے والا جب وہ دوڑتا ہے اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اور یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ راحت ہے۔ اب بزرگان دین اور صوفیہ کرام نے اور مولانا روم نے بھی مثنوی شریف میں یہ نقطہ اخذ کیا ہے، یہ بھاگنا اور دوڑنا یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ انسان کی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہے، بندہ عام بھی دوڑتا ہے، عام بھی چلتا ہے، عام بھی بندہ بھاگتا ہے، لیکن یہاں پر چلنا دوڑنا بھاگنا یہ عبادت کیسے ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں التجا کی میرے مولا آپ بتائیے یہ چلنا یہ بھاگنا یہ دوڑنا کیا یہ کوئی فقہی جز ہے؟ کیا یہ کوئی ایمان کا حصہ ہے؟ کیا یہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کوئی عبادت ہے؟ رب العالمین نے اہل ایمان کے قلوب و اذہان پر یہ الہام وارد فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ دین صرف عبادت و تلاوت کا نام نہیں، ریاضت کا نام نہیں، مجاہدے کا نام نہیں، تزکیہ نفس کا نام نہیں، اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام بھی دین ہے، ان کی وفاؤں کا نام بھی دین ہے، ان سے محبت کا نام بھی دین ہے، ان سے عقیدت کا نام بھی دین ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے مولانا روم نے یہاں تک فرمایا کہ دین صرف فرزانہ نہیں بناتا، دین دیوانہ بناتا ہے، اور یہ اہل ایمان کی حقیقت ہے۔ دین صرف خبر سے نہیں ملتا، دین اگر ملتا ہے تو نظر سے ملتا ہے۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی تھے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام محبوبیت پر بصرت نشین تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا عالی شان امتحان جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا، اور رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا اے ابراہیم قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد میری محبت کے ساتھ ساتھ تیری قربانی بھی زندہ رہے گی۔ تو یہ محبت کا صلہ ہے، یہ خلوص کا درجہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے وہاں پر جمع ہے، جو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمارا عقیدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا جو بندہ اپنے دل میں عمرہ شریف کی حج کی تڑپ نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کہلوائے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ دعویٰ مسلمانی کا کرتا ہے، نہ دل میں حرم کعبہ کی تڑپ ہے نہ حرم مدینہ کی تڑپ ہے۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو رہتا دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، اس کا دل جو ہوتا ہے حرم مکہ کی فضاؤں میں مچل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مبارکباد ایام اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، ان دنوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مشعل راہ بنائے۔ ہم تمام پیر بھائی خوش نصیب ہیں، حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر کوترا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی غلامی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس نسبت پر ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مرشد کامل کی جو نسبت ہے
یہ سب سے بڑا نسخہ کیمیا ہے، یہ سب سے بڑی بخشش کی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ جس مرید کے دل میں سچی اپنے مرشد کامل کی محبت ہوگی، لگن ہوگی، یقین کامل ہوگا، ادھر دنیا سے جائے گا، آنکھیں بند کرے گا، رب العالمین اس کے جانے سے پہلے اس کی قبر کو سجا دے گا۔ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا آخری گھر سنور جائے، اس کا آخری گھر زیب و زینت والا بن جائے، اس کا آخری گھر عالی شان بن جائے، وہ دنیا میں سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل کی محبت میں محو ہو جائے، فنا ہو جائے۔ جب دنیا سے جائے گا اللہ اس کی قبر کو سجا دے گا۔ قیامت تک کے لیے، اور یہ مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے نہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے کلمے کے راز کو سمجھ لیا، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کا پیکر بن گیا، جب وہ قبر میں جاتا ہے، پہلی رات قبر میں آتی ہے، اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اس کی قبر میں سوراخ کر دو، اس سوراخ کا جو منہ ہے سیدھا جنت الفردوس کی طرف کر دو، جنت کی ٹھنڈی ہوا، میٹھی ہوا ہمیشہ قیامت تک اس کی قبر میں آتی جائے گی۔ تو یہ مقام ملتا ہے، ہر بندے کو نہیں ملتا، مرنا سب نے ہے، سب نے قبر میں جانا ہے۔ یہ کیفیت اس کو ملتی ہے جو اپنے مرشد کامل کے صدقہ سے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مرشد کامل کی بارگاہ کا مقصد ہے کہ اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر، آ کر سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کبھی اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے تلاش کریں، اللہ کی ذات کا راز پائیں، اللہ کی ذات کا قرب پائیں، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، میدان معاشر میں بھی کام آنا ہے، اور قیامت والے دن یہ پتہ چلے گا کہ مرشد کامل کی محبت کا، غلامی کا اور سچے یقین کا اور سچی محبت کا صلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں پر کرم فرمایا، ایسی عظیم نسبت عطا فرمائی۔ پیر محمد مصطفیٰ گیلانی پیرانے پیر پوترا، آپ حضور غوث پاک کے گھرانے کے غلام ہیں، قادری نسبت رکھنے والے ہیں، پینتن پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ اس نسبت پر ناز کرتے ہوئے آج کے دور میں یہ زیادہ ضرورت ہے، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کے دروازے پر دستک دیں، اور توبہ کے لیے سب سے بڑا پہلا وسیلہ جو ہے وہ اپنے پیر کا وسیلہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے پیر کا وسیلہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہمیشہ اچھے اچھے کام کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ پیش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ توفیق دے، تہجد کے نفل پڑھیں، اور آخر میں جب فارغ ہوں دعا کے لیے جب بھی ہاتھ دراز کریں، پھیلائیں، اپنے مرشد کامل کے وسیلہ سے دعا کریں، اور جو اہل عشق ہوں گے، اہل محبت ہوں گے، ابھی وہ دعا سے فارغ نہیں ہوں گے، ان کا یقین اتنا کامل ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی جھولی کو بھر دے گا۔ اس لیے کمی ہمارے اپنے یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مرشد کامل کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں، زندگی میں اس نعمت کی قدر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے قلب و نظر کو آباد کریں، اور جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ حج بیت اللہ کی نعمت کی سعادت حاصل کریں، عمرہ شریف کی زیارت کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ان پاک دنوں کا صدقہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے، مرشد کامل کی چوکھٹ کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔